بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کا میزبان راحت معالج حافظ محمد عثمان آج آپ کی خدمت میں عمل پیش کر رہا ہوں صدقے سے مسائل کا حل۔ صدقہ کرنے سے مسائل کا حل کیسے ہوگا، یہ آج آپ کو میں طریقہ بتاؤں گا۔ بہت آسان طریقہ ہے، اس کو آپ اپنا لیں گے تو انشاءاللہ تعالی صدقے سے آپ کا جو مسائل ہیں وہ حل ہونے شروع ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ ہر بلا کو ٹال دیتا ہے۔ اب صدقہ کرنا کیسے ہے، ترتیب کیا ہوگی، وہ میں بہت آسان آپ کے خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کا میں ایک جنرل ایک لاجک بھی پیش کروں گا، جس کو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ ہم نے صدقات کو کیسے ادا کرنا ہے اور کس طرح اس سے مدد حاصل کرنی ہے اللہ کی۔ ہمارے معاشرے میں ہمارے ساتھ مسائل بہت زیادہ ہیں، ہر بندہ مسائل سے گھرا ہوا ہے۔ بیماریاں ہیں، جادو ہے، جن ہے، کاروباری مسائل ہیں، گھریلو مسائل ہیں، بچوں کے مسائل ہیں، بیوی کے مسائل ہیں، شادیوں کے مسائل ہیں، مطلب لا تعداد مسائل ہیں۔ اب ان کے حل کے لیے ہم بہت ساری دعائیں کرتے ہیں، بہت سارے حربے استعمال کرتے ہیں، اس میں ایک چیز صدقہ ایڈ کر لیں، صدقہ لازمی کریں۔ صدقے سے جو فائدہ ہوتا ہے، جو اللہ کی مدد آتی ہے نا، وہ آپ کو کہیں سے نہیں آتی۔ دیکھیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ خیر اللہ کی طرف سے ہے اور یقیناً اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن دوسری طرف شر کس کی طرف سے ہے، بیماریاں کس کی طرف سے ہیں، ہمارے اوپر جو مسائل جو مشکلات آتی ہیں وہ کس کی طرف سے ہیں۔ بے شک ہمارے گناہوں کی نحوستیں ہیں تو اللہ کی طرف سے۔ اس کا میں آپ کو ایک مطلب پروف دیتا ہوں۔ ہم نے بچپن سے ہی جب مسجد میں سپارہ پڑھنے جاتے تھے ناظرے والے، تو ہمیں قاری صاحب جو ہے وہ ایمان مفصل، ایمان مجمل، جو ایمان کی جو رکن ہیں وہ بتائے جاتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز بتائی جاتی ہے جو سمجھ نہیں لگتی، بڑے عرصے بعد سمجھ لگتی ہے۔ وہ جب آپ مطلب وہ سمجھانے والا ملے تو پھر سمجھ لگتی ہے۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر۔ اس کا ترجمہ اچھی طرح پڑھیں، میں ترجمہ نہیں یہاں بتا رہا، میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ صدقہ کیسے ہوگا اور کیسے آپ کی بلاؤں کو ٹالے گا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ، والقدر لفظ لکھا خیرہ و شرہ، خیر اور شر، خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اب صدقہ کیا کرے گا، آپ کے مسائل کو کیسے حل کرے گا، اس کی میں آپ کو ترتیب بتاتا ہوں۔ جو ساتھی چاہتے ہیں ان کو ہمارے اعمال وقت پہ موبائل پہ موصول ہوتے رہیں، وہ ہمارے تمام گروپس کو جوائن کر لیں، ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لیں، واٹس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں، فیس بک گروپ کو جوائن کر لیں، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پیج کو لائک کر لیں، اور ہماری ادارہ روحانیات موبائل اپلیکیشن کو اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی ہمارے تمام اعمال آپ کو وقت میں موبائل پہ موصول ہوتے رہیں گے۔ ان تمام کے لنکس آپ کو ڈسکرپشن سے مل جائیں گے۔ خواتین کے لیے روحانی معالجہ کا اہتمام کیا گیا ہے، میرے دائیں طرف روحانی معالجہ کا نمبر ہے، خواتین اس نمبر پہ رابطہ کر کے اپنے مسائل کا حل لے سکتی ہیں، واٹس ایپ پہ میسج کر سکتی ہیں، یا ڈائریکٹ نمبر پر کال کر لیں۔ تو بتا رہا تھا کہ میں صدقے سے صدقہ کیسے کرنا ہے اور اس کا آپ کے مسائل کا حل کیسے نکلے گا۔ اب صدقہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صدقہ روزانہ کرنا ہے، روزانہ کرنا ہے صدقہ۔ صدقہ کسی نہ کسی کو آپ نے، بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ صدقہ وہ چیز دی جائے جو آپ کی سب سے زیادہ عزیز ہو، جو آپ اللہ کی راہ میں وہ دیں جو آپ کو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو سب سے زیادہ قیمتی آپ سمجھتے ہیں، اللہ کی راہ میں وہ دینا چاہیے۔ لیکن ہمارے اندر اتنا حوصلہ نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ صدقہ روز دینا۔ اب صدقے کی تعداد مقرر نہیں ہے، نہ چیز مقرر ہے، صدقے کی نیت مقرر ہے۔ صرف آپ چاہے روزانہ 1 روپیہ دیں، لیکن اس کا نیت آپ نے صدقے کی کرنی ہے۔ دکاندار حضرات تو انہوں نے علیحدہ سے کچھ رکھے ہوتے ہیں، علیحدہ سے سکے، وہ آتے رہتے ہیں، وہ دیتے رہتے ہیں، مطلب وہ ان میں کوئی نیت نہیں ہوتی ان کی، مسکی کے ذکر ہے۔ لیکن اس میں آپ نے نیت کرنی ہے، دینے سے پہلے آپ نے، یا آپ نے وہ جو چینج رکھا ہوا ہے، جو سکے رکھے ہوئے ہیں، وہ روزانہ آپ نے آ کے اللہ سے دعا کرنی کہ یا اللہ یہ میں نے صدقے کی مد میں رکھے ہیں، تو اس کو آپ قبول فرمائیے، جو میں دوں گا اس سے میرے یہ مسائل حل فرما دیجیے۔ اب آپ نے وہ دے دینا 1 روپیہ، آپ روزانہ چاہے
کی صدقے کی ہونی چاہیے، یا اللہ میں یہ صدقہ کر رہا ہوں اس کی وجہ سے میرے مسائل حل فرما دے، مسائل حل کرے، مطلب آپ نے صدقہ دیا، یا اللہ میں نے یہ صدقہ کیا اس کو قبول فرما لے، اس سے یہ میرے مسائل ان کو حل فرما دے۔ اب روز کرنا شروع کرنا ہے، اب اس کے لیے آپ اناج بھی دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، لیکن نیت آپ کی صدقے کی ہونی چاہیے۔ صدقہ کرنے کے بعد اللہ سے دعا فوراً کرنی ہے، اسی وقت اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ میں نے یہ صدقہ کیا اس کو قبول فرما اور میرے یہ مسائل ان کو حل فرما دے۔ 1 سیکنڈ مطلب 5-10 سیکنڈ کی آپ کی دعا ہے، اس کو آپ کر دیں، بس اللہ سے مانگ لیں۔ تو کیا ہوگا جب آپ کا صدقہ وہاں پہ اکٹھا ہونا شروع ہو جائے گا اللہ کے ہاں، تو مشکلات ہیں، فرض کریں جادو آیا، کسی نے جادو کیا تو جادو ڈائریکٹ آپ کے اوپر نہیں آتا، یاد رکھیں جادو ڈائریکٹ پہلے اللہ کے پاس جائے گا، وہاں سے اگر آپ کا صدقہ آپ کی کوئی چیز ایسی کوئی چیز نہیں پڑی ہوئی تو پھر آپ کی طرف آ جائے گا، اگر نہیں ہے تو وہاں پہ آپ کا سسٹم ایک رکھا ہوگا وہ اس کو واپس کر دے گا، آپ کے اوپر نہیں آئے گا۔ اسی طرح کوئی بلا آنی ہے، کوئی مصیبت آنی ہے تو پہلے اللہ کے پاس ہوگا کہ ادھر سے پھر اگر صدقہ پڑا ہوگا تو وہ صدقہ آپ کا اس کو واپس کرے گا، وہ بلا کو ٹالے گا صدقہ آپ کی۔ تو اس لیے آپ نے صدقہ روز کرنا ہے، اور روز کرنے کے بعد فوراً اللہ سے دعا کرنی۔ اس کی آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی کہنا ہے، اپنے بچوں کو، بیوی کو، اپنے دوستوں کو، سب کو کہنا ہے آپ نے کہ یہ ترتیب سے صدقہ کرے، چاہے 1 روپیہ کرے، اس میں اللہ کے ہاں کوانٹٹی نہیں ہے، کوالٹی ہے، آپ کی نیت ہے، اس کو آپ نے کرتے رہنا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مسائل نہیں آئیں گے، اور جو مسائل ہوں گے وہ کٹنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔